السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ میرے سارے لسنر، سارے ویورز اللہ کے حکم سے، اس کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہوں گے۔ ہر وقت آپ سب میری دعاؤں میں ہیں، اور بخدا آپ بھی مجھے، میرے بچوں کو، میرے بچوں کے بچوں کو، بہن بھائیوں کو، ان کے بچوں کو، والدین کو، شوہر کو، سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، کیونکہ میں بھی آپ کے پورے خاندانوں کے لیے ہمیشہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ سب کو خوش رکھے، خوشحال رکھے، آباد رکھے۔ اے ہمارے مہربان رب، ہمارے خالی دامن کو اپنی رحمت سے بھر دے، ہر کام میں اللہ رب العزت آسانیاں پیدا کر دے، تنگ دستی، تنگ نظری اور شیطان کے شر سے ہمیشہ محفوظ فرما اللہ رب العزت، اور اپنے سوا ہمیں کسی کا بھی محتاج نہ کرنا کبھی بھی۔ آمین الہی ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ قبول و مقبول فرمائے۔ دعا ہے اللہ پاک آپ سب کی مانگی ہوئی ہر دعا قبول و مقبول فرمائے، ہمیشہ آپ پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے، آپ کو سدا خوش رکھے، صحت تندرستی عطا کرے، اور انسانوں کی محتاجی سے ہمیشہ بچائے۔ آمین الہی ثم آمین۔ زندگی چھوٹی نہیں ہوتی اتنی، زندگی ٹھیک لمبی ہی ہوتی ہے، ہم جینا ہی دیر سے شروع کرتے ہیں۔ جب تک راستے سمجھ آتے ہیں نا، تب تک واپس لوٹنے کا وقت ہو جاتا ہے۔ بس بات اتنی ہے، جب تک ہمیں سمجھ آتی ہے نا تو ہمارا واپسی کا ٹائم ہو چکا ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاؤں کہ جو پڑھنے سے آپ کی ہر دعا قبول ہونے لگ جائے، تو وہ یہ ہے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ پڑھا کریں، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ اور اس کے بعد پڑھا کریں اللہم اغفر لی، اللہ میری مغفرت کر دینا۔ اور اگر پڑھیں اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، تو پھر تو سونے پہ ہی سہاگا ہو جائے، بہت ہی اچھا ہو جائے۔ زندگی میں اگر کوئی پوچھے کہ کیا کھویا اور کیا پایا، تو بلا جھجک کہہ دینا جو کھویا وہ میری نادانی، اور جو پایا وہ میرے رب کی مہربانی۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا، جو ہم نے کھویا وہ ہماری اپنی ہی غلطیوں سے ہم نے کھویا، جو نقصان کیا ہماری اپنی ہی غلطیوں سے ہم نے کیا، اور جو پایا وہ ہم نے اپنے رب کی مہربانی کرم نوازی کے ساتھ پایا، ورنہ ہم کیا ہیں؟ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ۔ آج جو ہے نا، میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیا کرنا چاہیے۔ میں نے لکھا تو آپ کے لیے بہت کچھ ہے ان 2-3 دنوں میں۔ ایک تو تیسرے کلمے کے کرشمات میں بتاؤں گی کہ تیسرا کلمہ پڑھنے سے کیا کیا فوائد ہیں، اور ایک میں آپ کو بتاؤں گی وہ کیا پڑھیں تو مرتے دم تک آپ کا کوئی اعضاء کبھی خراب نہیں ہوگا، اور ایک میں آپ کو بتاؤں کہ صدیوں کا قرض اگر آپ کے اوپر ہو تو کیا پڑھیں کہ وہ قرض جو ہے اللہ رب العزت اس کو ادا فرما دے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ 3 چیزیں جو ہے نا، یہ میں انشاءاللہ آپ کو بتانے کی کوشش کروں گی اپنی طرف سے، اپنی سمجھ کے مطابق۔ تو پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں حضرت عائشہ کی ایک بات۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ جب یہ زمین و آسمان بدل دیے جائیں گے تب ہم کہاں ہوں گے؟ سوچنے کی بھی بات ہے نا کہ اللہ نے ایک صورت نازل کی نا جب، کہ میں ایک دن ہوگا جب میں زمین و آسمان جو ہیں ان کو بدل دوں گا۔ تو حضرت عائشہ نے کہا تو یا رسول اللہ پھر ہم کہاں ہوں گے؟ تو یا رسول اللہ جب زمین و آسمان بدلے جائیں گے ہم کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
तब हम पुल सरात पर होंगे। पुल सरात पर से जब गुज़र होगा, इस वक्त सिर्फ 3 जगह होंगी, जहन्नम, जन्नत और पुल सरात। दैट्स इट। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले मैं और मेरे उम्मती पुल सरात को तय करेंगे। पुल सरात की तफसील क्या है? क़यामत में जब मौजूदा आसमान और ज़मीन बदल दिए जाएंगे और पुल सरात पर से गुज़र होगा, वहाँ सिर्फ 2 मकामात होंगे, जन्नत और जहन्नम। जन्नत तक पहुँचने के लिए लाज़मन जहन्नम के ऊपर से गुज़रना होगा। जहन्नम के ऊपर एक पुल नस्ब किया जाएगा, पुल, ब्रिज। इसका नाम अल सरात है, अल सरात। इससे गुज़रकर जब हम इसके पार पहुँचेंगे, वहाँ जन्नत का दरवाज़ा होगा। वहाँ पे हमें जन्नत का दरवाज़ा नज़र आएगा। वहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद होंगे और अहले जन्नत का इस्तकबाल करेंगे, जो जन्नत के लिए पुल सरात से पास होकर गुज़र जाएंगे उनका। ये पुल सरात दर्ज सफ़ात का हामिल होगा, दर्ज सिफ़ात का ये पुल हामिल होगा। बाल से ज़्यादा बारीक होगा, तलवार से ज़्यादा तेज़ होगा, सख्त सख्त अंधेरे में होगा। इसके नीचे गहराइयों में जहन्नम भी नहायत तारीकी में होगा। इसके नीचे जहन्नम भी सख्त तारीकी में होगा, सख्त बिफरी हुई और गज़बनाक होगी तारीकी। गुनाहगार के गुनाह इस पर से गुज़रते वक्त मुजस्सम इसकी पीठ पर होंगे। हमारे गुनाह हमारी पीठ पर होंगे, कहीं और नहीं होंगे, हम नहीं उठाए होंगे। अगर इसके गुनाह ज़्यादा होंगे तो इसके बोझ से इसकी रफ़्तार हल्की होगी, स्लो मोशन में जा सकेगा। अल्लाह ताला हमें इस सूरत से अपनी पनाह में रखे। और जो शख्स गुनाहों से हल्का होगा, इसकी रफ़्तार पुल सरात पर तेज़ होगी, तेज़। इस पुल के ऊपर आंकड़े लगे होंगे, आंकड़े, वो कांटे, अस्तग़फिरुल्लाह, और नीचे भी कांटे लगे होंगे जो कदमों को ज़ख्मी करके इसे मुतासर करेंगे। अस्तग़फिरुल्लाह। लोग अपनी बदअमालियों के लिहाज से इससे मुतासर होंगे। जिन लोगों की बेईमानी और बदअमालियों की वजह से इनके पैर फिसल कर वो जहन्नम के गड्ढे में गिर रहे होंगे, उनकी बुलंद चीखों पुकार से पुल सरात पर दहशत तारी होगी, दहशत, शदीद दहशत तारी होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुल सरात की दूसरी जानब जन्नत के दरवाज़े पर खड़े होंगे। जब तुम पुल सरात पर पहला कदम रख रहे होगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए अल्लाह ताला से दुआ करते हुए कहेंगे, या रब्बे सल्लम, या रब्बे सल्लम, या रब्बे सल्लम। लोग अपनी आँखों से अपने सामने बहुत सौ को पुल सरात से गिरता हुआ देखेंगे, बहुत सौ को, कि वो इससे, और बहुत सौ को देखेंगे कि वो इससे निजात पा गए। बंदा अपने वालिदैन को पुल सरात पर देखेगा, लेकिन इसकी कोई फ़िक्र नहीं करेगा कि ये मेरे वालिदैन, ना वालिदैन अपनी औलाद का कोई फ़िक्र करेंगे। वहाँ तो बस एक ही फ़िक्र होगी, किस तरह ख़ुद को पार लगाएं, कैसे गुज़रें, किधर जाएं। रवायत ये है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को याद करके इसको रोने लगी कि फिर या रसूलल्लाह, फिर क्या होगा, क्या होगा हमारा जब हम इस तरह के हालात में गुजरेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आयशा क्या बात है? हज़रत आयशा ने फरमाया, मुझे क़यामत याद आ गई है। या रसूलल्लाह, क्या हम अपने वालिदैन को याद रखेंगे? क्या वहाँ हम अपने महबूब लोगों को याद रखेंगे, या हमारे महबूब लोग हमें याद रखेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ याद रखेंगे, लेकिन वहाँ 3 मकामात ऐसे होंगे जहाँ कोई याद नहीं रहेगा। जब किसी के अमाल तोले जाएंगे, कोई होश नहीं होगी किसी को किसी की, सवाए अपने।
کسی کو کسی کی کوئی ہوش نہیں ہوگی۔ جب نامہ اعمال دیے جائیں گے، دائیں ہاتھ میں کس کے ہے اور بائیں ہاتھ میں کس کے ہے، کس کو ہوش ہوگی؟ رہے گی ہوش؟ جب پل صراط پر ہوں گے کوئی ہوش نہیں ہوگی کسی کو کسی کی۔ دنیاوی فتنوں کے مقابلے میں حق پر جمے رہو۔ دنیاوی فتنے تو سراب ہیں، ان کے مقابلے میں ہمیں مجاہدہ کرنا چاہیے اور ہر ایک کو دوسرے کی جنت حاصل کرنے میں مدد کرنا چاہیے، جس کی وسعت آسمان اور زمین سے بھی بڑی ہوئی ہے۔ اللہ، یا اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کر دیجئے جو پل صراط کو آسانی سے پار کر لیں گے۔ وہاں کوئی رشتہ داریاں نبھائے گا جس کے لیے تم یہاں اپنے اعمال برباد کر رہے ہو۔ مخلوق کی بجائے خالق کی فکر کرو، اپنے نفس کی فکر کرو۔ کتنی عمر گزر گئی اور کتنی باقی ہے؟ کیا ابھی بھی لاپرواہی اور عیش کی گنجائش ہے ہمیں؟ اللہ معاف کرے، بس اللہ ہی معاف کرے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان سب چیزوں کی فکر کریں، ہم ان سب چیزوں کے متعلق سوچیں، لیکن ہم سوچتے کہاں ہیں؟ اللہ ہی ہمیں معاف کرے، اللہ ہی معاف کرے۔ وہی معاف کرنے والا ہے اور وہی درگزر کرنے والا ہے اور وہی انشاءاللہ معاف کرے گا۔ اسی نے کرنا ہے، وہی کرے گا۔ تو آج میں ایک بات کرنا چاہ رہی ہوں یار، میں کچھ دنوں سے جو ٹی وی پہ آ رہا ہے نا، یہ کیا ہے؟ عائشہ اکرم ہماری بچیوں کی طرح ہے، ہماری بھی بچیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، بہویں ہیں، آگے بچوں کی ماشاءاللہ بچیاں ہیں، ہم خود بھی کسی کی بچیاں رہی ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن جس طریقے سے ہمارے ملک کو بدنام کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے ہمارے پاکستانی لڑکوں کو، آدمیوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے پوری دنیا میں، جس میں ہمارے این جی اوز آگے ہیں، جس پہ ہمارے الیکٹرانک میڈیا آگے، کتنی بری بات۔ آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ کیا ہماری بچیاں اپنے حدود کے اندر ہیں؟ اپنے گریمان میں بھی تو ہم منہ ڈالیں نا۔ ہم کیوں اپنے بیٹوں کو، بھائیوں کو، خامدوں کو، باپ کو اور باقی بچوں کو بدنام کر رہے ہیں؟ آدمیوں میں ہمارے باپ، بھائی، بیٹے، شوہر، ہمارے باقی رشتہ دار بڑے یہی ہیں نا، اور کون ہیں؟ کن کو ذلیل کر رہے ہیں ہم بلا ضرورت؟ کیوں بلا وجہ ہم آنکھیں بند کر کے کسی کا ساتھ دینے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں حقیقت جانے بغیر؟ جبکہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ بچی جو ہے نا، وہ نکلی ہے باہر، لوگوں کو میسج کر کے، بے شمار لوگوں کو میسج کر کے وہ گئی ہے کہ اس نے کہا ہے کہ میں جا رہی ہوں اور آپ لوگ وہاں پہنچ جانا، ادھر ہم ٹک ٹاک کی ویڈیو بنائیں گے اور مسز سیلفیاں بنانا اور اپنی آپ لوگوں کی ٹک ٹاک ویڈیو بنائیں گے۔ تو نوجوان لڑکے جن کو یہ نئی نئی چیزیں ملی ہیں، یہ سنیک ویڈیو، یہ ٹک ٹاک، یہ فلانا، وہ تو دوڑیں گے نا شو دے۔ اس کو اس نے انوائٹ کیا ہے، آنکھوں دیکھا حال ہے۔ لوگ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے یہ بچی قسم کھائے نا کہ کیا یہ سچی ہے؟ اس کی ماں تک کو نہیں پتا کہ یہ کس لڑکے کے ساتھ، کس نام محرم کے ساتھ پھرتی ہے اور یہ کس طرح ٹک ٹاکر ہے، کیا بناتی ہے۔ کیا اجازت ہے کسی لڑکی کو کسی نام محرم کے ساتھ تنہا پھرنے کی؟ ہم آزاد ہو گئی، اپنے ہمارے ڈرامے، ہماری فلموں نے ہمیں برباد کر دیا۔ آپ یقین کریں، ہمارا کوئی ڈرامہ ایسا نہیں ہے جس میں ایک شادی شدہ عورت کسی شادی شدہ مرد کے ساتھ عشق میں گرفتار نہیں ہے، یا کوئی شادی شدہ مرد کسی عورت کے چکروں میں نہیں ہے۔ جب ہم یہ دکھائیں گے اور اس کے ساتھ ہم اپنی ہمدردیاں بنائیں گے تو پھر آگے ہماری نئی جنریشن جو ہے اس کا کیا قصور ہے؟ وہ تو بچے ہیں نا، ان کے اوپر تو پرنٹ ہو رہی ہیں چیزیں۔ جیسے ہم ایک کاپی نکالتے ہیں کسی کاغذ کی، جو کاغذ ڈالیں گے اسی کی کاپی نکلے گی نا، کیا کوئی اور نکل سکتی ہے؟ ہم ڈالیں کوئی اور قرآن حدیث تو نیچے سے نکل آئے کاپی اور، ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا۔
تو اللہ کو حاضر ناظر جان کے خدا کے خوف سے ڈرتے ہوئے ہم سب، وہ بھی ہماری بچی ہے، ہماری عزت ہے، لیکن وہ ہماری عزت وہاں کیا کرنے گئی تھی؟ اس کا کیا کام تھا؟ اس نے بے شمار لڑکوں کو میسج بھیجے کہ میں وہاں جا رہی ہوں تو آپ لوگ وہاں آ جانا، تو لڑکے تو جائیں گے، پھر وہاں فلائنگ کس کر رہی ہے، ایسے کرتی پھر رہی ہے۔ اللہ رحم کرے، میرے جیسی بڑی عمر کی عورت پوتے پوتیوں نواسیوں والی ایسے کرے تو پھر بھی لعنت لوگ اس کو بھیجیں گے، تو جوان بچی، تو پھر کیا ہوگا؟ کتنی بری بات ہے۔ اور پھر لڑکوں نے یہی کرنا تھا، جب آپ پہلے وہاں 2-3 گھنٹے فلائنگ کس کرتے ہوئے پھر ایک چبوترے پہ کھڑے ہو جائیں اور فلائنگ کس کریں اور لوگ کو ہاتھ ہلائیں، کیوں؟ اجازت ہے ہمیں اپنے گھر کے باہر 2-4 جو ہمسائے ہیں ان کو بھی ایسے ایسے کرنے کی اور فلائنگ کس کرنے کی؟ کسی گھر میں اجازت ہے؟ اگر ہے تو پلیز مجھے ضرور بتانا کہ یہاں اجازت ہے، تاکہ میرے بھی علم میں، میرے بھی عقل میں اضافہ ہو جائے۔ اور اپنے پاکستان کو بدنام نہ کریں پلیز، بغیر سوچے سمجھے، سچ ڈھونڈ لیا کریں۔ غلطیاں ہماری بچیوں کی ہی ہیں، جو ضرورت سے زیادہ اوور کانفیڈنٹ ہو کے اپنے منہ اٹھا کے پھرتی ہیں، نقل اتار رہی ہیں باہر دوسرے ملکوں کی، جن پہ اسلام نہیں ہے، ان کے یہ قانون نہیں ہے، ان کو تو منع ہی نہیں ہے نا۔ اور پھر وہاں آزادی اس طرح ہے کہ وہاں کوئی زور زبردستی بھی نہیں ہے، اپنی مرضی پہ ہے۔ لیکن کیا ہمارے اسلام میں کہیں بیوی، بیٹی، بہن کو اپنی اس طرح کی مرضی کی اجازت ہے؟ نہیں ہے نا۔ تو آپ یہ دیکھیں، یہ جو این جی اوز ہیں نا، خاص طور پہ ذلیل کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایمانداری سے آپ یہ دیکھیں کہ عورت کا لباس ہمارے اسلام میں کیا ہے۔ کہیں اسلام میں ہے کہ ہماری عورتیں جب باہر نکلیں تو وہ سکن ٹائٹ پینٹ پہنی ہو، بیج کلر کی، جو دور سے لگے کہ شاید ٹانگیں ننگی ہیں، اور اوپر چھوٹی سی شرٹ ہو اور دوپٹہ ہو ہی نہ، اور وہ جھنڈا لہراتی پھرے اور فلائنگ کس کرتی پھرے؟ کیا ایسے لباس کی اجازت ہے؟ لیکن آپ ایمانداری سے غور کریں، ہم سب اسی ملک میں رہ رہے ہیں، ہم اسلامی ملک کے باشندے ہیں، کیا ہمارے ملک میں اجازت ہے کہ اتنے بازو ہوں، یہ سب کچھ ننگا ہو، یہ بازو ننگے ہوں اور یہ آدھے ٹانگیں ننگی ہوں، پجامے اوپر چڑھائے ہوں، دوپٹہ ہو ہی نہ؟ کیا اجازت ہے اللہ رسول کی؟ اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے؟ اللہ نے کہا ہے جب تم اپنے گھر سے نکلو تو اپنی اوڑھنی سے اپنے آپ کو ڈھانپ لو تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ کب یہ اتری تھی؟ جب حضرت عائشہ جو ایک پاک باز ترین خاتون تھی، جن کے لیے اللہ نے وہی نازل کر دی، ان پہ لوگوں نے کتنی باتیں بنا دی۔ تو ہم آپ جو ہیں ہی گناہوں کی گٹھڑیاں، تو لوگ ہم پہ بات کیوں نہ بنائیں گے؟ پھر لوگ ہمارے بچوں پہ باتیں کیوں نہ بنائیں گے نا؟ ایمانداری سے بتائیں۔ اگر حضرت عائشہ کو نہیں چھوڑا، ہمیں کیوں چھوڑیں گے؟ ان کا تو کوئی قصور ہی نہیں تھا، اور ان کی پاکیزگی کے لیے تو وہی اتر آئی، تو ہمارے کے لیے کون سی وہی اترے گی؟ ہم تو چلتے پھرتے اشتہار ہے خود ہی۔ اور دوسرا آپ یہ دیکھیں، اسلام میں یہ ہے نا کہ اوڑھنیاں لے کے باہر نکل لپیٹ کے، تاکہ پہچانی جائیں کہ وہ نیک اور شریف عورتیں ہیں اور مسلمان ہیں۔ ازواج مطہرات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں، خلفائے راشدین کے گھر والے عورتیں، اور ہمارے جتنے دیندار گھرانے ہیں، کیا ان کی عورتوں کا یہ انداز ہے باہر نکلنے کا؟ ساری ننگی ہوں؟ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ اسلام میں کہیں اجازت نہیں ہے نا ایسی۔ تو پھر ہمارے نعوذ باللہ ہمارے مرد کیوں اس طرح انہیں آنکھیں بند کر لی؟ کیوں اس طرح بے شرم بے غیرت بن گئے ہو کہ اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو، بہوؤں کو انہوں نے اجازت دی کہ یا تو ان بیچاروں کا باس ہی نہیں چلتا، وہ ان کی سنتی ہی نہیں ہے، اور اگر سنتی نہیں ہے تو بھی ان کا علاج کریں۔ اسلام میں کیا ہے؟ عورت کہنا نہ مانے تو اس کو ڈانٹو، پھر بھی نہیں مان رہی تو اس کو اپنے کمرے سے الگ کر دو، گھر میں بند کر دو، اور اتنی دیر بند رکھو کہ اللہ ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے۔ یہی ہے نا اسلام میں۔
پھر کتنے مرد ہیں جو عورتوں کو اس طریقے سے اسلام پہ چلا رہے ہیں؟ ایک گھر کی بات نہیں ہے، آوے کا آوائی، آوے کا آوائی۔ اگر 200-400 میں سے گھر صحیح ہو تو اس کو صحیح تو نہیں کہہ سکتے نا آپ۔ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑ رہا ہے، اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں میں دیکھ کے لڑکے لڑکیاں وہی کرتے ہیں جو ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ اور باپ یا خامد یا بھائی، میرا خیال ہے یا تو نشہ کرنے سے ان کے اندر والی حیا ختم ہو گئی، کیونکہ اللہ نے کہا ہے نا نشہ کرنے والے کی حیا مر جاتی ہے، اس لیے نہیں کرنا، نماز پڑھ کے قریب نہیں جانا، اور اس سے حیا ختم ہو جاتی، اس لیے منع کیا ہے۔ اور لکر پینے سے یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور نشے بھی تو بہت آ گئے نا، آئس آ گئی، پتہ نہیں کوکین آ گئی، پتہ نہیں چرس آ گئی، ہیروئن آ گئی، کیا کیا آ گیا، اللہ معاف کرے۔ اچھا، بازار جانے کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے ناپسندیدہ کہا کہ ان سے دور رہے، سب سے اور لگاتار تیسرے کلمے کا ورد کرے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تاکہ کوئی شیطان نہ ان کے دل میں آئے اور نہ کسی دیکھنے والے کی آنکھوں میں یا دل میں آئے۔ اب رہ گیا مرد کا احترام، تو مرد کو اللہ نے قوام بنایا ہے، قوام یعنی گھر کی ذمہ داری، کھلانا پلانا پہنانا، چھت دینا کھانا دینا اس کی ذمہ داری ہے، بچوں کو پڑھانا۔ عورت پہ یہ ذمہ داری نہیں ڈالی۔ عورت سے مرد قطعی پیسے نہیں لے سکتا، آرام سے بھی، زبردستی تو بہت دور کی بات ہے، زکوٰۃ تک میں سے نہیں لے سکتا۔ ہاں کوئی بیوی اپنی خوشی سے اپنے گھر پہ مل جل کے میاں بیوی خرچ کریں 2 گاڑی کے پہیوں کی طرح، تو اس کی مرضی ہے، یہ اس کا احسان ہے، اس کی خوش اخلاقی ہے کہ وہ اپنا خامد کی مدد کرے۔ تو یہ اسلام یہ ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے جب تک وہ زندہ رہی، حضور پاک نے اور شادی نہیں کی، انہوں نے کاروبار کیا اور اپنا بے شمار مالدار خاتون تھی، عرب کی سب سے بڑی، انہوں نے اپنی خوشی سے راہ خدا پہ اپنے مال کو خرچ کیا، حضور پاک کی مدد کی، ساتھ چلی اللہ کی خوشنودی کے لیے، تو اس کا اجر بھی ان کو بے حساب اللہ نے دیا۔ اگر اس طرح عورت دے وہ ٹھیک ہے۔ اب میں نے اپنی زندگی میں اتنا ہی کمایا ہوگا اپنے میاں جتنا، یا شاید اس کے مقابلے میں، یا شاید تھوڑا اس سے بھی زیادہ، لیکن میرا تیرا ہماری کبھی نہیں ہوئی۔ میں نے کمایا وہ بھی ہمارا، اس نے کمایا وہ بھی ہمارا، جہاں بھی خرچ کیا مشورے سے کیا جو بھی۔ لیکن اگر میں نہ خرچ کرتی تو میرا میاں مجھ سے زبردستی نہیں لے سکتا تھا، اللہ نے نہیں اجازت دی۔ ہاں لیکن میرا وقت تو اس کی امانت ہے نا، پھر وہ کہتا ہے یہ وقت میرے لیے ہے، تو پھر میں کام تو نہیں کر سکتی تھی۔ جو سچی بات ہے خدا لگتی، میں وہ کہہ رہی۔ اچھا اب یہ دیکھیں، مرد کا احترام یہ ہے کہ اگر گھر میں نماز پڑھی جائے، گھر میں بیٹے خامد بیوی بچے، تو کیا ہے، آگے باپ کھڑا ہو، اس کے 3-4 قدم بعد بیٹے کھڑے ہوں یا بھائی، اس کے پیچھے ماں بیوی بیٹیاں بہو جو بھی ہے اس کے پیچھے ہوں۔ عورت کو مرد کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، مرد آگے ہی ہوگا عورت پیچھے ہوگی۔ تو پھر برابری کیسے ہے کہ ایک جیسے حقوق ہیں؟ کیسے؟ قرآن مجید میں کہاں ہے؟ قرآن مجید نے تو عورت کو بڑی احترام والی جگہ دے دی ہے، بہت ہی احترام والی، بہت ہی پیاری۔ پھر وہ کیوں مقابلے میں آنا چاہتی، میری سمجھ میں نہیں ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں جو ایجوکیشن کا طریقہ اور ماڈرن ملکوں نے ہمارے ملک میں مسلط کر دی ایجوکیشن کے سٹائل، اب وہاں بچے پڑھانا پیرنٹس کی مجبوری بن گئی، جو کو ایجوکیشن ہے۔ کیا اسلام میں اجازت ہے؟ نہیں۔ اب ہمارے اسکول کو ایجوکیشن، کالج کو ایجوکیشن، یونیورسٹی کو ایجوکیشن، تو اس کی اجازت تو نہیں ہے نا کہیں بھی۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کیا پتہ؟ اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا اگر پڑھنے والی رابعہ بصری، پڑھانے والا حسن بصری، اور جس جگہ پڑھی جائے وہ خانہ کعبہ، اور جو چیز پڑھائی جائے وہ قرآن پاک، تو پھر بھی اجازت نہیں ہے، تو پھر کیسے ہم لوگ اس پہ چل پڑے آنکھیں بند کر کے؟ اور عورت کو کہیں بھی
اپنے باپ اپنے شوہر کو بتائے بغیر باہر جانے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر کسی کا شوہر نہیں رہا، فوت ہو گیا یا کچھ اور علیحدگی ہو گئی، یا اس کا باپ اللہ کے پاس چلا گیا، تو وہ اپنے بھائی سے پوچھے، بیٹوں سے پوچھے۔ وہ چھتر بے مہار نہیں ہے کہ جہاں منہ اٹھایا بغیر دوپٹے کے تھوڑے سے کپڑے پہن کے چل پڑے۔ وہ نمائش کی چیز نہیں ہے، وہ ہماری قیمتی ترین سرمایہ ہے۔ ہمارا قیمتی ترین سرمایہ ہماری بیٹیاں ہیں، بہویں ہیں، بہنیں ہیں، عورتیں ہیں۔ کیا آپ اپنی جیولری، اپنا ڈائمنڈ، اپنے پرائز بانڈ، اپنی رجسٹریاں، اپنے قیمتی کاغذات، اپنے قیمتی پرل سٹون آپ باہر رکھ کے سوتے ہیں؟ نہیں نا۔ آپ اس کے لیے اسٹرانگ روم بناتے ہیں، آپ ان کے لیے قیمتی ترین لاکر لیتے ہیں، بلٹ پروف اور جناب پتہ نہیں بم پروف، اللہ جانے کیا کیا پروف، یا آپ لاکروں میں رکھتے ہیں۔ تو یہ آپ کی عزت ہیں، یہ ان چیزوں سے دنیاوی سے زیادہ قیمتی ہیں۔ پھر ان کو کیوں چھوڑ دیا ہمارے مردوں نے؟ بخدا ان پہ لگام ڈالیں، لگام ڈالیں، لگام ڈالیں، اور ہر وقت اپنے گھروں میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں تاکہ یہ کنٹرول میں رہیں۔ انہوں نے آگے نسلوں کی پرورش کرنی ہے، ان کو اس طرح کا بنا دیں گے، اس سے بھی آگے کا، تو کیا ہوگا؟ ہمارا فیوچر کیا ہوگا؟ ہم اللہ کو کیا حساب دیں گے؟ کبھی سوچا ہم سب نے؟ اور پھر جو ہے نا خاوند، شوہر جو کماتا ہے بیوی اس میں گزارا کرے، جتنا بھی کماتا ہے، چٹنی کھائے، روٹی کھائے، دال کھائے، جیسا وہ لباس پہنے جو اس کا خاوند اس کو پہنا سکتا ہے۔ کسی کا منہ لال دے کے اپنا چپیڑے مار کے تو نہیں نا لال کر لینا۔ جو اللہ نے جہاں رکھا ہے وہاں رہیں عورتیں، صحیح جو بات ہے، جو ان کی اوقات ہے اس کے اندر رہیں، ود ان مینس، اپنے سورس کے اندر، تاکہ خاوند باپ بیٹا بھائی حرام کی کمائی کر کے نہ لائے۔ کیونکہ جب قیامت کے دن حساب ہوگا نا، ہر بیٹا بیوی بہن وہ کہے گی ہم نے تو نہیں کہا تھا، اللہ میاں یہ خود ہی لے کے آیا وہاں سے، اور جہنمی تو وہ بیچارے بنیں گے۔ اور آن لائن ہماری چیزیں نہیں ختم ہوتی، کپڑے آ گئے، جوتے آ گئے، فرنیچر آ گئے، بیڈ کور آ گئے، کھانا آ گیا، میک ڈونلڈ آ گیا، اب جناب والا KFC آ گیا، اب کیا آ گیا پتہ نہیں، فوڈ پانڈا آ گیا، کیا کیا کچھ آ گیا۔ کیسے مرد بیچارے پورا کریں؟ کہاں جائیں، کہاں جائیں بیچارے؟ میں بھی عورت ہوں، لیکن میں اللہ کے خوف سے ڈر کے ایمانداری کی بات کر رہی ہوں۔ بلا وجہ کسی کو بدنام کرنا، اس کو ذلیل کرنا زیادتی ہے۔ مرد بیچارے بہت ہی بے زبان ہو گئے، جانور جیسے بن گئے، جیسے وہ پنجابی میں کہتے ہیں ڈنگر، اب مرد بن گئے ہیں ڈنگر۔ اللہ معاف کرے۔ خاوند باپ کا، بیوی بیٹا بھائی، بیوی کو احترام کرنا چاہیے، اپنے بھائیوں کا، اپنے باپ کا، اپنے شوہر کا، اور جب بڑے ہو جائیں تو بیٹوں کا بھی خیال رکھیں کہ وہ مرد ہے نا، عقل کی بات ہی بتائیں گے، اس کی اللہ نے عقل ہم سے زیادہ دی ہے۔ مگر باپ اور بھائی اور خاوند بے حس ہو گئے۔ غور کیا آپ نے؟ میرے خیال میں تو وہی جو میں نے بتایا ہے، زنا، بے حیائی، لکر، نشہ، اس نے ان کی شرم حیا مار دی ہے۔ اور والدین کی ایک اور بھی مجبوری ہے، یہ بھی میں نے غور کیا ہے، چونکہ میں نے بہت لوگوں کے فی سبیل اللہ رشتے کروائے ہیں، بہت لوگوں کے، آپ یقین کریں، فی سبیل اللہ، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ میں نے کبھی کسی سے مٹھائی بھی نہیں لی۔ آپ یقین کریں کہ جو بیٹی ہوتی ہے نا مشرقی لباس میں شریف، لڑکے اس کو پسند نہیں کرتے، اور جناب وہ کہتے نہیں ہمیں ماڈرن لڑکی چاہیے، تو اس سے کیا ہے، لڑکے بد نصیب خود ہی کم بخت ہو گئے ہیں، منحوس، خود ہی وہ کہتے ہیں ہمیں ننگیاں لا دو، تو پھر ان کا یہی انجام ہونا ہے نا جو وہ ہو رہا ہے، وہ ننگی لڑکی کو پریفر کرتے ہیں۔ با پردہ باحیا مشرقی لڑکی جو ہے نا، جو لڑکے پھنسا کے نہیں لاتی، وہ رشتوں سے بیٹھی رہ جاتی ہیں، شریف بچی ہیں۔ جو پھنسا کے لے آئے تو وہ ٹھیک ہے، اسکول کالج کے زمانے سے فٹنگ شروع ہو جاتی ہے۔
لڑکے تو ادھر ہی چن لیے جاتے ہیں، لڑکیاں بھی چن لی جاتی ہیں، باقی بچا کھچا بیچارہ شریف لوگ رہ جاتے ہیں۔ مجھے اپنا تجربہ ہے، میں نے بہت خوبصورت اور بہت شریف اور بہت اچھے گھروں کی اسکارف والی بچیاں جو ہیں نا، آپ یقین کریں ان کے رشتوں کے لیے لوگوں کو لے کے گئی، خود اپنا ٹائم نکال کے فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے لیے۔ تو انہوں نے جا کے یہ اس لیے رشتہ نہیں کیا کہ یہ اسکارف لیتی ہے، اس لیے ہم نے رشتہ نہیں کیا۔ اسکارف نہ لے تو پھر پردہ نہ کرے، پھر ہم کریں گے۔ اور دوسرا، میاں بیوی میں محبت اور اتفاق بہت ضروری ہے، بہت ضروری۔ ان پر ایک پورے خاندان کی بنیاد ہے، پورے خاندان کی۔ تو شیطان کے چیلے ہیں نا، ان کو وہ صبح ڈیوٹیاں دیتا ہے، اس کو جلا کے آؤ، اس کو توڑ کے آؤ، اس کو مار کے آؤ، یہاں لڑائی کر کے آؤ۔ تو جب کوئی اس کا چیلا کہتا ہے نا میں 2 میاں بیوی میں جدائی ڈال آیا ہوں، تو وہ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، کہتا ہے تو نے سب سے بہترین کام کیا۔ لہٰذا 2 میاں بیوی میں کبھی بھی لڑائی ڈالنے اور ان میں نفاق پیدا کرنے کی وجہ نہ بنے بخدا، ورنہ ہم چاہے ساری رات دن پڑھتے رہیں، ہماری کوئی معافی نہیں۔ اگر 2 میاں بیوی کو جدا کر دیا، توڑ دیا، غلطیاں کوتاہیاں بیوی میں ہیں، میاں میں ہیں، ان کو دور کیا جا سکتا ہے محبت پیار سے سمجھا کے۔ یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ گھروں کو توڑ دو، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے یہ کرنا، اللہ معاف کرے۔ یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یار ہم توڑنے والوں میں نہ بن جائیں، ہم جوڑنے والوں میں بن جائیں۔ اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں، عورت کو بھی کشتیاں جلا کے اپنے خاوند کے گھر جانا چاہیے، کشتیاں جلا کے، پیچھے کچھ نہیں ہے، آگے اب جہاں آگے یہاں رہنا ہے۔ یہ عجیب آ گیا ہے کہ وہ کمپرومائز کرنا، کمپرومائز کیا؟ خاوند نے بیوی کے ساتھ رہنا ہی رہنا ہے، بیوی نے خاوند کے ساتھ رہنا ہی رہنا ہے، دونوں کو کمپرومائز سوچنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ کمپرومائز کیا؟ خوشی خوشی رہیں، کمپرومائز کر کے کیا زندگی ہے؟ اور پھر والدین کہہ دیں لڑکے یا لڑکی کے بعد چھوڑ دو، تمہیں لڑکی نہیں پسند ہے دفع کرو، تمہیں لڑکا نہیں پسند ہے آ جاؤ۔ کیوں بھائی؟ ہم نے تو اپنی بیٹی کو کبھی نہیں کہا، اللہ اس کو اپنے گھر میں آباد و شاد رکھے۔ ہمارے والدین نے ہم سب بہنوں کو، ہم 5 بہنیں ہیں، 5 ماشاءاللہ، جیسے بھی ہے ہر ایک نے ہر کوئی رہا ہے۔ اگر ہم اپنے باپ کے حساب سے گنے تو ہماری 5 بہنوں میں سے کوئی ہمارے باپ کے سٹائل والے گھر پہ نہیں گئی تھی، لیکن اللہ نے سب کو سب کچھ دے دیا۔ اب وہ کسی صورت اپنے بھائیوں سے باپ سے کم نہیں ہے، اللہ دینے والا ہے، صبر کا پھل وہ بہت دیتا ہے۔ لیکن اپنے سسرال کا اور اپنے شوہر کا ادب کریں اور اس گھر میں جیسے بھی یہ وقت گزاریں، اللہ آپ کی قسمت کا بہت دے گا۔ باپ بھی پہلے دن یقیناً وہاں نہیں ہوگا جہاں ہم جوان ہوئے تو ہم نے دیکھا، اللہ معافی دے۔ اور جو میاں بیوی ہیں نا، ایک دوسرے کا لباس ہے، لباس قرآن میں کہ ایک دوسرے کی بات نہ کریں، ایک دوسرے کا پردہ رکھیں، ایک دوسرے کو نشر نہ کریں، رحم دلی کا معاملہ کریں، دونوں اچھا معاملہ کریں۔ باقی دیکھیں اپنی اپنی مرضی ہے، میرے میں بھی غلطیاں ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی، کچھ بھی ہے، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ بہو ہے، بھابھی ہے، کوئی اور اس طرح کا رشتہ ہے، آپ ان سے بہت زیادہ محبت کریں، احترام کریں، چھوٹی موٹی چیز ان کی ہم سے یا ہماری ان سے فرق ہے اس کو اگنور کریں۔ ہر گھر کا اپنا ماحول ہے، ہاں اس کو یہ آپ کے بھائی کا یا آپ کے بیٹے کا کام ہے اس کو کہنا اور اپنے گھر کے ماحول کے مطابق اس کو سمجھانا کہ اس طرح کا ہمیں ہونا چاہیے، یہ ہمیں پسند ہے۔ اور خود بھی اپنی بیوی کی دکھ سکھ ہر چیز کو سننا، یہ بھی اس کا فرض ہے۔ اللہ کو جان دینی ہے، ایمانداری کی بات کرنی چاہیے۔ چلیں اب ہم آتے ہیں اس کام کی طرف، تیسرے کلمے کی کرشمات۔ تیسرے کلمے کی کرشمات یہ ہیں کہ دنیا کی ہر پریشانی اور غم کو دور کرنے اور رزق میں اضافہ کرنے کا زبردست وظیفہ ہے۔ اصل میں یہ 3 تسبیحات ہیں،
इनमें सुबहान अल्लाह 100 दफ़ा पढ़ लेगा जो कोई, जन्नत में रब्बुल इज़्ज़त 100 ऐसे दरख्त लगा देगा जिसके नीचे अरबी नस्ल का सफ़ेद तेज़ रफ्तार घोड़ा 1 महीना दरख्त के साए तले दौड़ता रहे तो दरख्त का साया ख़त्म ना होगा। एक दफ़ा पढ़ने का यही नाम है। तो ऐसे अल्लाह 100 दरख्त लगा देगा। फिर ये भी अंदाज़ नबूवत है दावत देने का। नफ़ा पहले बताया और नफ़ा का सामान बाद में। अब आ जाइए सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, यही है ना। अब आ जाए अगला लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह। जो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेगा अल्लाह सारी कायनात को, सातों आसमान सातों ज़मीन सारी चीज़ों को जमा करे तो ये राई के ज़र्रे के बराबर क़यामत के दिन जो तराजू पड़ा होगा ना, जिसमें नेकियां और बदियां तोली जाएंगी, इसमें अगर इनको रख दिया जाए तो वो तराजू इतना बड़ा होगा कि ये दुनिया राई के दाने के बराबर होगी। एक दफ़ा पढ़ने से अगर आधा तराजू भर जाए तो फिर 100 बार पढ़ने से कितना अजर मिलेगा और कितने तराजू भरें। गौर करें, इन चीज़ों में हम सब अपना दिल लगाएं, इन चीज़ों में। दूसरा फ़ायदा यह कि सुबहान अल्लाह पढ़ने से 100 मरतबा ज़मीन और आसमान का जितना हिस्सा खाली है सारा नेकियों से भर जाएगा। फिर और अल्लाह से क्या लेना है? इतना प्यारा सौदा हमें मिल रहा है तो और क्या चाहिए। अब आ जाइए अल्लाहु अकबर। सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। तो अल्लाह अकबर पे आ जाइए। ये पढ़ने वाले को ऐसा नूर मिलता है कि क़यामत के दिन जहाँ सारा जहान अंधेरे में होगा मगर इसके पास एक नूर होगा और ये तकसीम करेगा। आप देख लें कि सवाब कितना बड़ा होगा। और आखिरी हिस्सा वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम, अल्लाह ना ही मैं नेकी कर सकता हूँ ना ही मैं बुराई से बच सकता हूँ अगर तू मेरी मदद ना करे। तो शैतान उसके करीब पहुँच ही नहीं सकता। तो जब अल्लाह हमारी मदद में आ जाए इसका अजर खुद ही सोच लें। क्या हम अंदाज़ा कर सकते हैं? कोई उलझन नहीं रह सकती, कोई मुश्किल नहीं रह सकती, कोई परेशानी नहीं रह सकती, कोई कर्ज मर्ज इल्लत किल्लत ज़िल्लत नहीं रह सकती, कोई लड़ाई झगड़ा घर में ना इत्तफाकी नहीं रह सकती अगर आप ये पढ़ें। और अगर आप सलाम फेरने से पढ़ ले, वो पढ़ लिया करें ना दुआ, रब्बाना हबलाना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुनिन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, 3 दफ़ा पढ़ लिया करें ना तो आपके बच्चे, शौहर, आप नेक ही रहेंगे। आपको टोकना डांटना नहीं पड़ेगा, अल्लाह के फजल से वो ठीक ही रहेंगे। और अगर आप हर नमाज के बाद पढ़ लिया करें रब्बी औज़ीनी नशकुरा नेमतक अल्लती अनअमता अलैया व अला वालिदैया व नअमला सालिहन तरज़ाहु व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती इन्नी तुब्तु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। तो 3 दफ़ा आखिरी जो जुमला है ना, वह अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती इन्नी तुब्तु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन, इतने हिस्से को 3 दफ़ा पढ़ के अपने बच्चों पे फूंक मार दें तो अल्लाह की नेमतों का शुक्र भी हो गया और औलाद भी नेक फरमा पर्दा आ गई। औलाद में सिर्फ आपके बच्चे नहीं हैं, आपके बच्चों के बच्चे भी हैं, उनके बच्चे भी हैं। कितना सस्ता सौदा अल्लाह बेच रहा है। बहाने हैं हमें बख्शने के, बहाने हैं हमें शाबाश वेल डन करने के। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं, कई लोग कहते हैं हमारा पूरा जिस्म दुख रहा है, पट्टे, हमारी कमर, हमारी हड्डियां, हमारे जोड़ घुटने। तो अगर वो सूरा जो है ना अल रूम, उसकी आयत नंबर 30 है, फ़अक़िम वजह का लिद्दीनी हनीफ़ा फ़ितरत अल्लाह अल्लती फ़तरन्नास अलैहा ला तब्दील लिखल्क़िल्लाह ज़ालिका दीनुल क़य्यिम वलाकिन्ना अक्सरन्नासी ला यअलमून। अगर वो ये 3 दफ़ा पढ़ लेना और पूरे जिस्म पे फूंक मार लें ऐसे सुबह शाम, मरते दम तक उनकी कोई चीज़ ख़राब नहीं होगी। अल्लाह ने जिस हालत में बनाई है मरते दम तक उसी हालत में रहेगी। तो महंगा सौदा है नहीं है ना। सूरा अल रूम आयत नंबर 30, 3 दफ़ा सुबह 3 दफ़ा शाम, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लें, कोई सा भी याद रखें ये पढ़ना। अच्छा जी, अब हम
کدھر آتے ہیں؟ آپ یقین کریں میں نے آپ کے لیے بہت کچھ لکھ کے رکھا ہوا ہے، لیکن اتنا ٹائم نہیں ہے. پھر صحیح انشاءاللہ، کل صحیح، پرسوں صحیح، کل شاید میں پھر ایپیسوڈ نہ کر سکوں، اس لیے کہ کل میرے گھر میں ذکر بھی ہے اور سورۃ والضحیٰ کا ختم بھی ہے. انشاءاللہ میں آپ سب کے لیے دعا کروں گی، آپ بھی دعا کرنا. تو میرا خیال ہے کہ مجھے ٹائم نہیں مل سکے گا کل، پرسوں انشاءاللہ ہوگا. اچھا دوسرا میں آپ کو بتاؤں، صدیوں کا قرض اور تنگی آپ کی کیسے ختم ہو؟ صدیوں کا وہ یہ ہے کہ آپ درود شریف ابراہیمی پڑھیں اور یا عزیز یا فتاح، یا عزیز یا فتاح. یا عزیز تو غالب ہے، فتاح میرے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول دے، آسانیوں کے دروازے کھول دے، عزت کے دروازے کھول دے. یہ آپ 313 دفعہ پڑھیں نا صبح شام، آپ کا کروڑوں اربوں کا قرض اترنے کا بندوبست اللہ رب العزت اپنے غیب کے خزانوں سے فرما دے گا. یہ پکی بات ہے. اور دوسرا یہ ہے نا سورہ شورا، الشورا، اس میں آیت ہے اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں پر لطف و کرم اور مہربانی فرماتا ہے. اپنے بندوں پر اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. رزق دیتا ہے جس کو چاہے، وہ زبردست مضبوط ہے، قوی ہے، عزیز ہے، زبردست ہے، اس کا ہی تو حکم چلتا ہے. یہ آپ 80 دفعہ پڑھ لیا کریں فجر کے بعد اور مغرب کے بعد، 80 ٹائم. بلکہ پہلے جو میری دادی نے مجھے بتایا تھا یا میرے ماموں نے وہ بتایا تھا 72، میں آج تک 72 ہی پڑھا تھا پہلے. لیکن اب میں نے پڑھا ہے کہ وہ 80 ٹائم پڑھ لے تو زیادہ اچھا ہے، تو 80 ٹائم پڑھ لے، 100 دفعہ پڑھ لے، پھر کیا ہوگا؟ زبانی تو آتا ہے اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. یہ ہو گیا. کتنی چھوٹا اس کی قرض کتنی بڑی مرض ہے، اتنی بڑی مرض ہے کہ نہ دن کا سکون نہ رات کا سکون، نہ دن کی خوشی نہ رات کی خوشی، نہیں ہے نا؟ اور کتنا آسان ہے. یا عزیز یا فتاح 313 بار اول آخر درود شریف، اور اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز سورہ شورا میں 80 بار اول آخر درود شریف. اور اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہرۃ الرجال. یہ 21 دفعہ صبح، 21 دفعہ شام. قرض نہیں رہے گا. غیب سے اللہ کا کام ہے کہاں سے اتارنا. وہ مالک کل کائنات ہے جس نے کن کہہ کے دنیا بنا دی. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. میرے رب کی تو شان ہے، جب کسی کام کا ارادہ کرے اسے بس کہتا ہے ہو جا تو بس وہ ہو جاتا ہے. پھر مشکل کس چیز کی ہے؟ تو یہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. قرض نہیں رہے گا، تنگی نہیں رہے گی، رزق بند نہیں رہے گا، مشکل حالات نہیں رہیں گے. اللہ پاک آسانیاں دے گا. ہمیں انشاءاللہ سود نہیں کھانا، ہمیں انشاءاللہ اللہ کے دیے ہوئے حلال رزق کو کھانا ہے، اور کچھ نہ کچھ صدقہ کر کے دن کا آغاز کیا کریں. اللہ نے کہا ہے اگر تم ایک کھجور کا کتمیر جو بیچ والا پتلا چھلکا ہوتا ہے وہ بھی میرے نام پہ دے دو تو میں قبول کر لوں گا. پھر کیا مشکل ہے جو ہمیں اتنی نعمتیں دیتا ہے، 100 50 200 500 20 30 جو بھی انسان کی اوقات ہے. اللہ کا شکر ہے جو اس نے ہمیں دیا ہے اسی میں سے دینا ہے. اس کسی کو دے دیں، اپنی فضول خرچی تھوڑی چھوڑ کے دیں. ہر روز ناغہ نہیں کرنا، اور ہو سکے تو رات کو نکال لیا کریں یا فجر کے وقت، تاکہ فرشتے اس پہ گواہ بن جائیں. اگر رات کو نکال لیں گے تو جنہوں نے فجر کے وقت واپس جانا ہے اور جنہوں نے آنا ہے دونوں ٹائم کے فرشتے گواہ ہو جائیں گے. یا پکی نیت کر لیں دینا ہی دینا ہے انشاءاللہ، تو پھر پکا ہی ہے. یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے. میرا خیال میں، اور میں نے تو بہت کچھ لکھ کے رکھا ہوا ہے
لیکن انشاءاللہ اب یہ کافی لمبا ہو گیا، اس لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ کل میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اور سبق بتاؤں گی 2، جن سے آپ کی ہر مشکل آسان ہوگی اور پریشانی دور ہوگی اور ہر مصیبت سے آپ نکل آئیں گے اور اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو جھٹ قبول فرما لے گا۔ کل میں نہیں کر سکوں گی، پرسوں انشاءاللہ۔ تو باقی آج جو میں نے سچی سچی باتیں بتائی ہیں نا آپ کو، جو آنکھوں دیکھی باتیں ہیں لوگوں کی، آنکھوں دیکھی، وہ ہمارے کچھ نہیں رکھتے۔ بخدا اگر میری کوئی غلطی ہو میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، لیکن غور کریں جن میں نے کوتاہیوں کی نشاندہی کی ہے وہ ہر گھر میں ہے، کوئی گھر بھی اس سے پاک نہیں ہے، کوئی بھی گھر، کیونکہ ہم لوگوں کو اپنے جی کو مارنا ہمیں بہت مشکل لگتا ہے۔ اب دیکھیں میں اس ایج میں بھی مجھے عبایا پہننا ذرا مشکل لگتا ہے، اور وہ جو ایسے کر کے نقاب لینا، چونکہ نہیں لیا تو وہ ابھی دوپٹہ تو بچپن سے کبھی ماں باپ نے اتارنے نہیں دیا، اس لیے اس کی عادت ہے، لیکن یہ چیزیں نہیں لی تو کہتے ہیں آئین نو پہ اڑنا، طرز کہن سے ڈرنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں، کہ نئی چیز کو قبول کرنے سے ڈرنا، پرانی چیزوں پہ اڑے رہنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ بس ہمیں اپنے بچوں کو اچھی تربیت کرنی ہے۔ میں سب ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کو اللہ کا خوف، قرآن کی باتیں سنایا کریں، نبیوں کی کہانیاں سنایا کریں، ولیوں کی کہانیاں سنایا کریں، اس طرح ان میں شوق پیدا کریں، کیونکہ زبردستی کوئی چیز کسی میں پیدا نہیں کی جا سکتی، آہستہ آہستہ، سلولی اینڈ گریجولی۔ میں ابھی لاہور گئی ہوئی تھی نا، تو میں نے دیکھا کہ میری بہو ماشاءاللہ تینوں بچے چھوٹے ہیں، ان کو نماز میں سختی کر رہی تھی، الحمدللہ الحمدللہ کہ میری بہو ایسا کر رہی تھی۔ اللہ اس کو خوش رکھے کہ ہماری اگلی نسل اس طرح پرورش پائے، تو اور کیا چاہیے۔ تو جو چھوٹی 10 سال کی بچی ہے نا، اس نے اپنی فل سلیو کی شرٹ پہنی ہوئی تھی اور پینٹ، لیکن جب وہ نماز پڑھنے لگی تو میری بہو نے کہا، عائشہ نے، کہ آپ جب نیچے کو جاؤ گی یا سجدے میں تو پینٹ تھوڑی سی اوپر ہو جائے گی، تو پھر نماز نہیں بنے گی، چلو اور شلوار پہن کے آؤ یا کوئی اور ڈھیلا سا چیز پہن کے آؤ۔ تو وہ بڑی بڑی لمبی ساکس اٹھا لائی بچی 10 سال کی، اس نے کہا مما میں یہ پہن لوں گی۔ اور میں نے دیکھا جو میں وہاں 2-3 دن رہی، ہر نماز پہ وہ کوئی اور صاف ستھری ساکس لاتی تھی لمبی سی، اور پہن کے اچھی طرح دوپٹہ لے کے پھر۔ تو میں نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ اگر میرا بچہ نمازیں پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اگر میری بہو نمازیں پڑھتی ہے، تو شکر ہے کہ اگلی جنریشن بھی نمازیں پڑھ رہی ہے۔ فیشن اپنی جگہ اچھا پہنے، اللہ نے دیا ہے، اچھا اوڑھے، لیکن حیا پردے کے ساتھ، بس۔ باقی اللہ یہ بچے ہمارے گلشن کے پھول ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے، آباد رکھے، ان کے نصیبوں کو بہت دے کہ یہ خوب رکھ کے بھولیں، خوب خرچ کریں، لیکن فضول خرچی سے بچیں، شو مارنے سے بچیں، دکھاوے سے بچیں، اور اللہ رسول کے راستے میں خرچ کر دیں فالتو کو، اور باقی اپنی عزت کا، پردے کا کچھ نہ کچھ دھیان رکھیں، بس۔ باقی آپ کی مرضی ہے، جو بندہ جو بھی کرنا چاہے، میرا کوئی زور تو نہیں ہے نا۔ حساب تو ہم نے سب نے اللہ کو دینا ہے، میں نے اپنے گناہوں کا، اور گناہوں کے سے بغیر کوئی بھی نہیں ہے اللہ کی ذات کے سوا، ہم سب خطا کار ہیں، اللہ ہی ہمیں معاف کرے اور درگزر فرمائے۔ تو اللہ تعالی ہماری غلطیوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرمائے، ہمیں پل صراط سے گزرنا آسان کرے، ہمارے زبان سے، ہماری ہاتھ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، اللہ کرے ہم کسی غریب کو کھڑا کرنے والے ہوں، کسی گرے ہوئے کو اٹھانے والے ہوں، کسی کے حوصلہ اور مدد دینے والے ہوں، کسی کا دل توڑنے والے اور ذلیل کرنے والے اور گالیاں دینے والے نہ ہوں۔ آمین الہی ثم آمین۔ اللہ سے ہدایت مانگے تو اللہ ضرور ہدایت عطا کرے گا انشاءاللہ۔ تو مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔